تھے. سلام پھیرنے سے پہلے پڑھی جانے والی دعاؤں میں سب سے اچھی اور مستند دعا بتا دیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں بتائی ہیں کوئی پڑھ لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو نماز کے آخر پہ قرآنی آیت نہیں تلقین کی. کبھی یہ نہیں فرمایا اگر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھ لیا کرو. نہ کبھی یہ کہا اگر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ پڑھ لیا کرو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی رضی اللہ عنہ جس نے بھی پوچھا ہے نئی دعا تلقین فرمائی. ایمان جس چیز کا نام ہے نا اور کتاب و سنت جس چیز کا نام ہے اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور کتاب و سنت پر محکم ایمان رکھنا چاہیے. اپنے مشائخ کی بتائی ہوئی دعائیں اور ذکر اذکار اور یہ چیزیں ان سے کہیں زیادہ افضل و اعلیٰ وہ چیزیں ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو براہ راست تلقین کی. اس لیے ایسے مشائخ جو اپنی تعریفیں سن سن کے خوش ہوتے رہتے ہیں، جن کے مریدوں میں حضرت کے کشف اور حضرت کے تصرفات اور حضرت نے یہ کر دیا اور حضرت نے یہ کر دیا، یہ سب کاروباری چیزیں. کبھی ایسے لوگوں کی مجلس میں بھی نہیں جانا چاہیے، نہ اپنی اولاد کو بھیجنا چاہیے. یہ ان کی کاروباری ضروریات ہیں اور اپنی معصومیت کو ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانا. جیسے کوا چاہے کہ کوئل بن جائے تو کوا ہمیشہ دو چیزوں میں احتیاط کرتا ہے. ایک تو دور جا کے بیٹھتا ہے کہ جس کی نظر 6x6 کی بھی ہے وہ بھی شک کرے کہ پتہ نہیں کوا ہے کہ کوئل ہے، اور دوسرا بولتا نہیں ہے، اس لیے کہ بولے گا تو جہالت کھلے گی نا. ایسے پیروں سے ایسے مشائخ سے. اور پھر عقیدت کا تعلق ولیعذ باللہ یہ اور عذاب ہے. اس عقیدت میں حاکمیت پیدا ہوتی ہے شیخ کی، اور شیخ کی ضرورت ہے بیچارے کی، اس سے آخر دنیا چلانی ہے اپنی. اسی لیے اللہ کہتا ہے لولا ینہاہم الربانیون عن قولہم الاثم واکلہم السحت. اور ان یہودیوں کے مولویوں اور پیروں پہ لعنت پڑے میری علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم. ہم نے عیسیٰ کو بھی کہا اور داؤد کو بھی کہا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اپنے زمانے کے مولویوں اور پیروں پہ لعنت بھیجو. کیوں نہیں اپنی قوم کو روکتے؟ عن قولہم الاثم کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں لوگ، واکلہم السحت اور حرام نہ کھائیں. دو چیزوں سے کون بولتا ہے، کون کہتا ہے؟ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جو دعائیں تلقین کی ہیں وہ یاد کرنی چاہیے. مثلاً حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول نماز کے آخر پر میں کیا پڑھا کروں. دو تین مثالیں آپ سے عرض کر دیتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام سے پہلے پڑھا کرو ابوبکر رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اللہ میں نے بہت اپنی جان پہ خود ظلم کیا ہے، بہت گناہ کر لی، ظلما کثیرا بہت زیادہ ظلم کیا. فاغفر لی مجھے معاف فرما دیں، فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اور اللہ آپ کے علاوہ ہے ہی کون جس کے در پہ جا کے معافی مانگے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو کہا تھا غالباً یہ سب سے اچھی دعا ہے. آپ نے جو فرمایا نا یہ غالباً سب سے اچھی دعا ہے. معاذ رضی اللہ عنہ سے تنہائی میں ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور شاید یہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہوا ایسے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی کے ساتھ ایسے نہیں ہوا. معاذ کہتے تھے میرا ہاتھ پکڑ لیا، میرے ہاتھ کو دبایا اور فرمایا واللہ انی لاحبک یا معاذ. معاذ اللہ کی قسم تجھ سے بڑی محبت ہے، معاذ اللہ کی قسم تو میرا محبوب ہے، معاذ اللہ کی قسم کھاتا ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. معاذ کہتے ہیں میں حیران ہوں، چپ. معاذ اتنے بڑے آدمی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری امت میں جتنے علماء ہوں گے یہ معاذ کی قیادت میں اللہ کے ہاں پیش ہوں گے. اور معاذ کے باوجود اتنا علم اس شخص کا ہے کہ اس کے اور امت کے علماء کے باقی جو امت میں آتے رہے ان کے درمیان اتنا فاصلہ پڑ جائے گا کہ اگر پچھلے پتھر پوری قوت سے پھینکیں گے تو معاذ تک نہیں پہنچے گا. یعنی اتنا فاصلہ. معاذ کہتے ہیں میں چپ ہو گیا.
پھر مجھ سے پوچھا کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں، تمہیں ہم اچھے نہیں لگتے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ پھر دیکھو میں تمہیں ایک تحفہ دوں اس محبت کا۔ میں کہا اللہ کے رسول ضرور۔ تو آپ نے تحفہ دیا اور آپ نے فرمایا معاذ ایسے کرو، سلام سے پہلے اللہ سے یہ دعا مانگا کرو کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ میری مدد فرما، میں تجھے یاد کرتا رہوں، تیرا شکریہ ادا کرتا رہوں، اور اللہ جو عبادت مالی جانی بدنی جو بھی عبادت کروں اللہ بہترین طریقے کی فرسٹ کلاس عبادت تیرے سامنے پیش کروں۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول میں سلام سے پہلے کیا دعا مانگوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے رہنا کہ اللہم انی اعوذ بک من النفاق، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں منافقت سے، منافقت کی زندگی سے۔ یہ سب دعائیں آئی ہیں، تو اس لیے سلام سے پہلے یہ جو دعائیں، سلام سے پہلے اگر امام طویل قاعدہ کر رہے آخری دعا جو بھی دہراتے رہنا چاہیے۔